واللہ غفور حلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ مائدہ آیت نمبر 101 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 7 میں سے۔ اب یہاں سے اس سے پہلے شرک فعلی اور شرک فی التصرف اس کا رد کر کے اس کے بعد ابھی ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب مسئلہ توحید کے بنیادی مسائل اور اس کے مبادی ذکر ہو رہے ہوں تو بیہودہ قسم کے اور بے مقصد سوالات نہ کیا کرو۔ اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو مقصدی بات ہے اور مرکزی مسئلہ ہے تو اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے مسئلہ توحید بیان ہو رہا ہو، توحید کے مبادیات بیان ہو رہے ہوں، اتنا اہم ترین مسئلہ جاری ہو اور کوئی آ کر ادھر بیٹھ جائے، حضرت جی تراویح کتنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے آمین بالجہر کہنا ہے یا آہستہ کہنا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسے فضول قسم کے سوالات، اس سے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میرا باپ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس نے کہا بھی یہ تھا کہ آپ پر وحی اترتی ہے تو آپ بتائیں میرے باپ کا نام لیں۔ تو وحی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا، جبریل امین آیا کہ اس کا باپ فلاں بندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ فلاں بندہ ہے، تو وہ اس کا جو باپ تھا جس کی طرف وہ منسوب تھا، اس کا نام اللہ کے رسول نے نہیں لیا، کسی اور شخص کا نام لیا۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے نا بدکاری سے پیدا ہوا تھا۔ تو اسی طرح ایک بندے نے کہا کہ میں کہاں جاؤں گا یا رسول اللہ پہ وحی اترتی ہے، مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فی النار، تو جہنم میں جائے گا۔ اس لیے جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو وہ شخص کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ تو آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ ایسے سوالات مت پوچھو کہ جو آپ کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں برے لگے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ادب سکھایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائے، تمہیں جواب اگر مل جائے، تسؤکم تمہیں برا لگے، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم وہ سوال کرو گے اس وقت جب قرآن اتارا جا رہا ہو، تُبْدَ لَكُمْ، تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ جب مثال، اب میں مسئلہ بیان کرتا ہوں، کوئی اس کے حوالے سے بات کرے گا تو پھر وہ تو مسئلہ کھلے گا۔ تو اس بیچارے نے پتہ نہیں کس مقصد سے سوال کیا ہوگا، اتنی سی بات کی ہوگی، اور میں الحمدللہ قرآنی آیات نکال کے بیچ میں وہ جلتا اور سڑتا رہے گا کہ میں نے سوال کیوں کیا ہے، کیونکہ مسئلہ قرآن تو پھر کسی چیز کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہی بات اللہ نے ذکر کی ہے کہ جب مسئلہ بیان ہو رہا ہو تو آپ اس قسم کے سوالات نہ کریں کہ بعد میں تمہیں اس پہ کیا ہو، پچھتاوا ہو۔ تو فرمایا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور جب تم وہ پوچھو اس وقت جب قرآن اتر رہا ہو تو تُبْدَ لَكُمْ، تمہارے سامنے ظاہر کی جائے گی۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، جو پہلے پوچھ چکے ہوں اس سے اللہ نے درگزر کر دی ہے، معاف کر دیا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ رب العالمین غفور بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے، حلیم۔ یہ پھر صحابہ کرام کے لیے، کیونکہ ایک صحابی رسول نے سوال کیا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ جب حج فرض ہوا نا تو صحابی رسول حج ہر سال فرض ہے، 3 بار یہ سوال دہرایا، اللہ کے رسول خاموش نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں کہتا ہاں نہ تو ہر سال تمہارے اوپر فرض ہو جاتی تو مشکل میں پڑ جاتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے سوالات مت کیا کرو، بس میں نے حکم دے دیا عمل کرو، بس جس چیز۔
تو اس لیے صحابہ کرام وہ شخصیات ہے کہ اگر کوئی لغزش ہو بھی گئی تو اللہ نے اس پہ فوراً تنبیہ کر کے اس کو معافی کا اعلان بھی کر دیا. اس لیے صحابہ کرام محفوظ ہے گناہ سے اس سے. تو فرمایا واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے. قد سألها قوم من قبلکم، تحقیق پوچھا ہے، سوال کیا ہے، قوم ایک جماعت نے تم سے پہلے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر جب بات ان کے سامنے کھول دی گئی ہے، ظاہر کر دی گئی ہے، تو اصبحوا بها کافرین، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. ایک قوم بنی اسرائیل کے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ایسے ایک قوم تم سے پہلے بھی انہوں نے سوال کیا، لیکن جب بات مسئلہ کھولا گیا تو انہوں نے اس کا کیا کر دیا؟ انکار کیا. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، نہیں بنایا اللہ نے من بحیرۃ، بحیرہ کو، ولا صاحبہ اور نہ صاحبہ کو، ولا وسیلۃ اور نہ وسیلہ کو، ولا حام نہ حام. یہ کیا ہے یہاں سے؟ اب ٹھیک ہے نا، تحریمات العباد، کہ اللہ نے ایک چیز حلال کی اور بندے اس کو کیا کر رہے ہوں؟ حرام کر رہے ہوں. فرمایا ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے. 4 قسم کے جانوروں کا ذکر کیا ہے، 4 قسم کی، ٹھیک ہے نا جی. بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام. بحیرہ کون سے جانور کو کہتے ہیں؟ میرے شیخ فرماتے ہیں بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جو 10 بچے جن لے، ٹھیک ہے نا، اونٹنی، ٹھیک ہے نا، یا کوئی بکری وغیرہ 10 بچے جن لیتی تو یہ اسے بابے کے نام پر چھوڑ دیا کرتے ہیں، اس کا گوشت ہمارے لیے استعمال کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو کسی کی نظر لگ چکی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بابے کے نام پر کیا کر دیتے تھے؟ غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے کہ اس کا گوشت، اس کا دودھ بھی، اس کا دودھ نکلتا رہتا تھا اس کے تنوں سے، لیکن اسے استعمال. اور بحیرہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ بحر کو، دریا کو بحر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زمین کو پاڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو یہ بحر اس لیے، بحیرہ اس لیے کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا کان اس کے پاڑ دیتے تھے، سوراخ کر دیتے تھے کان میں، اور اس کو کیا کر دیتے تھے؟ پہچان کے لیے کہ اس کو ہم نے حرام کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے میں نے اسے حلال کیا ہے، تم کون ہوتے اسے حرام قرار دینے والے؟ ٹھیک ہے نا. یہ آج بھی ہوتا ہے، یہ بابے کے کبوتر ہے، یہ بابے کے دربار کی بکری ہے، اور یہ بابے کے دربار کا سنڈا ہے، اور یہ ساری، یہ آج بھی موجود ہے، یہ اس وقت صرف نہیں تھے. تو فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ، بحیرہ ولا صاحبہ اور صاحبہ، یہ وہ جانور کہ ایک بندہ سفر پہ چلا جاتا، اگر میں واپس بخیر و عافیت آ گیا تو میں اس اونٹنی کو چھوڑ دوں گا، یعنی بابے کے نام پہ، ٹھیک ہے نا. میری اونٹنی کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے نا، صاحبہ ہوگی. اور صاحبہ جب یہ واپس آ جاتا تو اسے کیا کر دیتے؟ غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، جیسے ہم آج بھی یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسے پھر یہ کیا کرتے؟ نہ اس کا گوشت استعمال کرتے، نہ اس کا دودھ استعمال کرتے. آگے فرمایا ولا وسیلۃ، اور نہ وسیلہ. وسیلہ وہ اونٹنی جو 2 بچے اکٹھی جن لیتی، یا وہ بکری جو 2 بچے اکٹھے، یا ایک بکروٹا، ایک جو ہے نا بکروٹی، یا اونٹنی جو ہے نا ایک مادہ اور ایک نر کو جن لیتی. تو یہ کہتے کہ یہ جو مادہ ہے یہ وصلت اخاہا، یہ اپنے بھائی کے ساتھ مل گئی ہے، اس لیے یہ ابھی چھوڑ دیتے تھے کہ یہ حرام ہے، اس کا گوشت کھانا، یہ سارا یہ اپنے بھائی کے ساتھ مل چکی ہے. تو اس لیے جب یہ کٹا کوئی 2 بچے جن لیتی اونٹنی، ایک مادہ اور ایک نر، اس کو چھوڑ دیتے کہ نہیں جی، اس مادے کو چھوڑ دیتے، حرام کر دیتے. تو اللہ نے فرمایا ولا وسیلۃ، اور نہ وسیلہ، اور ولا حام، اور حام وہ جانور، وہ اونٹ، ٹھیک ہے نا، جس سے 10 اونٹنیاں حاملہ بن جاتی تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی پشت جو ہے وہ گرم ہو چکی ہے. وہ کہتے تھے حما ظہرہ، اس کی پشت گرم ہو چکی ہے، اس کو کسی کی نظر لگ چکی ہے، تو اس کو بھی کیا کر دیتے تھے؟ غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اسے حرام قرار دیتے. تو اللہ نے اس کا رد فرمایا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ نے حرام نہیں کیا ہے، نہیں بنایا ہے بحیرہ کو، ولا صاحبۃ، اور صاحبہ کو، ولا وسیلۃ، اور نہ وسیلہ کو، ولا حام، اور نہ حام کو. ٹھیک ہے نا، نہ حام، اس کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا ہے. تم کون ہوتے اسے حرام قرار دینے والے؟
لیکن وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر جو وہ بے عقل ہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کی طرف آ جاؤ، جب جو اللہ نے نازل کیا تو مطلب قرآن ہی اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور سنت کی طرف آ جاؤ، قالوا، تو کہتے ہیں وہ جواباً، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں کہ کافی ہے ہمارے لیے وہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ اور یہ جواب صرف یہاں پر ہی نہیں، 17واں پارہ ہے، اور یہ میرے سامنے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 53 ہے، فرمایا سورۃ الانبیاء 17واں پارہ اور آیت نمبر 53 فرمایا، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے کہنے لگے، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي انتم لہا عاکفون، یہ پتھروں کی مورتیاں کیا ہے، یہ تصویریں کیا ہے کہ تم سارے اس کے سامنے سجدہ ریز نظر آ رہے ہو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، وجدنا، قالوا، تو وہ کہنے لگے، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے قوم کو پایا ہے، اپنے باپ دادے کو پایا ہے، اور آج تک مشرک کی یہی دلیل چلتی آ رہی ہے کہ جب بھی کلمہ حق کہو تو کہے گا ہمارے بڑے تو اینج کر دے آئے نے، اور ساڑھے بابے تو اینج کر دے آئے نے، تو ساں کیڑی دعوت دین لگ پے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا، تو آگے ابراہیم علیہ السلام نے فتویٰ ٹھوک دیا، فرمایا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، البتہ تحقیق تم اور تمہارے باپ دادے بھی فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، وہ بھی تو خلیل اللہ تھے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہی جواب دیا کہ جب انہیں قرآن و سنت کی طرف بلایا جاتا ہے، آج بھی وہ لوگ موجود، نسل موجود ہے، جب توحید و سنت کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں وہ ساڑھے بزرگ نہیں سمجھتے قرآن نو، اور یہ کل دا لونڈا آیا قرآن بیان کردہ ہی پہ، ساڑھے بزرگ نہیں سمجھے اس کتاب نو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی کہتے ہیں، انہوں نے کہا، اور آگے اللہ نے فرمایا، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادے کوئی علم نہیں رکھتے، ولا یہتدون، نہ ہدایت یافتہ ہے۔ سوات میں ایک گاؤں میں حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ ایک گاؤں میں بیان کر رہے تھے، تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دی، یہ آیت بیان کر رہے تھے، یہ ان کے زبان پہ تھی اس وقت کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب انہیں قرآن و سنت کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا ہے۔ تو بندوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ حضرت شیخ القرآن نے جب وہ پتھر کی برسات دیکھی تو کہنے لگے، وَأَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے باپ دادے، انہوں نے آواز دی نا کہ وہ ہمارے بزرگ نہیں سمجھ رہے تھے، تم ہمیں بزرگوں سے دور کر رہے ہو، تم ہمارے باپ دادوں کی اس سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہو۔ تو حضرت شیخ القرآن بار بار یہ آیت دہرا رہے، اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے باپ دادے لوگوں سمجھ جاؤ نہ وہ علم رکھتے تھے نہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بار بار اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادے نرے جاہل تھے، ولا یہتدون، نرے گمراہ تھے، ٹھیک ہے۔ یہ پھر بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہے، باپ دادے کدے جہنم میں جازن تو سامی جہنم میں چال مارسو اللہ نے بنتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ یار جی یہ بڑی آگے تفصیلی آیت ہے، انشاءاللہ اب ٹائم نہیں ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔